الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. خواتین و حضرات، نفس انسانی کے قالب کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے کہ ہمارے جسمانی وجود کا تزکیہ کرنے کے لیے دین میں کیا دی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگرچہ بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم مسلمان چونکہ اپنی پیدائش کے بعد ہی سے ذرا شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس چیز سے واقف ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ہماری زندگی کا روزمرہ بن جاتی ہے. اس وجہ سے اس کی اہمیت کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. یعنی اگر کوئی آدمی، مثال تھوڑی دیر کے لیے لیجیے گا، کوئی تفنن طبع کی چیز نہیں ہے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اور مسلمان ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جب یہ ہدایت حاصل ہوگی تو وہ کس طرح اس کو دیکھے گا. مجھے ایک بہت بڑی ڈاکٹر نے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک بچہ کی معالج کی حیثیت سے انگلستان اور امریکہ میں کام کیا، کوئی 20-25 سال تک، تو یہ بتایا ایک موقع کے کہ مجھے بارہا معائنہ کرنے کے لیے ماسک رکھنا پڑتا تھا. یہاں یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں اور ہم مسلمان اتنے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں اس کے معاملے میں کہ اگر ان چیزوں کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا شخصیت وجود میں آتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، سکھ وجود میں آتا ہے. یہ کوئی تحقیر نہیں ہے، یعنی ایک تقابل ہے. اس سے فرق محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، یعنی صفائی، پاکیزگی اور جسمانی وجود کی پاکیزگی کی یہ اہمیت. تو ہم دیکھ رہے تھے اس میں ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی. جب یہ سنن کی فہرست پہلی مرتبہ شائع ہوئی تو ہمارے ملک کے ایک بڑے جلیل القدر اسکالر ہیں، مظفر حسین صاحب، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے اخلاق میں سے ہیں اور ان کی بہت سی تصنیف. تو انہوں نے ایک نشست پہ مجھ سے یہ کہا کہ میں پڑھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے تھے سنتوں کو، یہ تو مونچھوں سے شروع ہو گئی. یعنی انہیں تعجب ہوتا تھا اس بات کے اوپر، کیونکہ وہ بڑی بڑی تقریر لوگ کرتے ہیں نا اس معاملے میں کہ یہ تو اصل میں دنیا میں حق کا غلبہ قائم کر دینے کی سنت کو تازہ کیا جائے اور آیت میں پتھر کھانے کی سنت کو تازہ کیا جائے. یعنی اس طرح کے ہمارے یہاں مبالغہ آمیز اسالیب، اس کے پس منظر سے واقفیت کے بغیر دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے، یہ زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ اگرچہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن دین کے مقصد کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو نفس انسانی کا جو ظاہری پہلو ہے، یعنی میرا جسمانی وجود یا نفس انسانی جس قالب میں ہے، اس سے شروع کیا ہے اس عمل کو. کیا ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، یعنی اس معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یعنی دانتوں کی صفائی ایک مسئلہ بن گئی. آگے جب اس پہ تفصیلی بحث ہوگی ان چیزوں پر رسوم و آداب کے باب میں، اسی کتاب میں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی اس میں دیکھ سکیں گے کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت بڑی مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے موقع کے اوپر برش کرنا، مسواک کرنا لازم کر دیتا. یعنی اتنا زیادہ اس میں اہتمام ہے اور اس سے اس ذوق کا اندازہ ہوتا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی. ہمارے یہاں مذہبی آدمی سمجھا اس کو جاتا ہے کہ جو پیدائش کے موقع پر نہا لے. صوفیہ نے جو روایت قائم کی ہے اس میں یہ چیز، میں اپنے ایک بزرگ صوفی جن کی ایک بڑی حیثیت تھی اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے عبقری آدمی تھے، ان کے ساتھ سفر میں رہا اپنے زمانہ طالب علم میں کوئی کم و بیش 10 دن، اور وہ ایک خاص مسلک کے صوفی تھے اور میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے استنجا بھی کیا ہو کبھی. باقی تو معاملات الگ سے، بڑے آدمی تھے اور لوگ ان کو یعنی اس علاقے کا پوچھتے تھے. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی کو اس کو درویشی کہا جاتا ہے. آگے کیا کرنا ہے، منہ دھو کیا کرنا ہے، دانت صاف کر کیا کرنے ہیں.
لیکن دین کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے، یعنی اس کے تصورات ہی بالکل الگ ہیں۔ ناک منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، آپ دیکھیے حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب عام سی چیز بن چکی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی یعنی تیز حسیت ہے، ایک بہیمانہ عمل ہے، اس کے اندر انسان کی حیوانی جبلت ظہور پذیر ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی، اور قرآن مجید میں جب یہ بیان ہوا ہے، یعنی ویسے تو قدیم سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، یسألونک عن المحیض، یہ پوچھتے ہیں، تو کہا کہ یہ اس موقع پر زن و شو کے تعلق سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بتائیے بھائی، نجاست ہے، کل ہوا اذن، نجاست میں یعنی ایک مسلمان اس کا ذوق کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہاں سے اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ نجاست کی کیفیت ختم ہو جائے تو حیض و نفاس کے بعد غسل۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے صاف کر اس پاکیزگی کو اس جگہ تک، ویسے تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک خون کا انقطاع ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دھو دھلا لیا، لیکن نہیں، غسل یعنی پورے جسم کا غسل جو ہے، غسل جنابت، اس میں بھی آپ اندازہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں، اور یہ ازواج مطہرات نے لوگوں کی تعلیم کے لیے اس طرح کی چیزیں جو کوئی بیان کرنا پسند نہیں کرتا وہ بیان کی ہیں، بتایا ہے، یعنی آپ ترجیح دیتے تھے اس بات کو کہ مقاربت کے فوراً بعد غسل کر لیں، اور یہ کہا کہ ایسا موقع ہو کہ آدمی تو پھر اس کو وضو کر کے لیٹنا چاہیے، یعنی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاتی ہیں وہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ وضو کیے بغیر لیٹ گئے، یعنی وضو کر کے لیٹنا چاہیے۔ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کو جس درجے میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ حیض و نفاس کے بعد غسل، غسل جنابت، میت کا غسل، آدمی دنیا ہو گیا، ہم اس کو اپنے پروردگار کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کا اصل نفس فرشتے لے جا چکے ہیں، یعنی اس جسمانی وجود کو سپرد کرنا ہے، نہیں ہے نا؟ مسیحی لوگ جو ہیں وہ نکٹائی بھی پہنا دیتے ہیں، برش بھی کر دیتے ہیں، پاؤڈر بھی چھڑک دیتے ہیں، نہیں، ہمارے ہاں تو غسل ہوگا پہلے، میت کا غسل، تجہیز و تکفین، یعنی اب ایک چونکہ مقصود ہے نا، پاکیزہ بنا کے سنوار کر ایک لباس سا پہنا کے اس کو شائستہ، سادہ، صاف ستھرا، وہ ہم یعنی اس کا جسم بھی سپرد خاک کرتے ہیں، درحال ہے کہ اس جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو حساسیت ہے اس کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ تدفین، آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر بھی آلودگی، پاکیزگی ملحوظ رکھی ہے، اس میں مٹی کھودی جائے، اس میں دفن کیا جائے، یہ نہیں کہ آگے پھینک دیا جائے، یہ نہیں کہ کہیں گرا دیا جائے، یعنی اس کو پاکیزگی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں نا، اس میں کہ کوئی اس کا تعفن نہ پھیلے، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، معاشرے سوسائٹی کے اندر گرد و پیش میں لاش ہے، اس نے تو گلنا ہے، سڑنا ہے، اس سے بدبو بھی پھیلنی ہے، یہ سب معاملات ہونے ہیں، تو اس کے لیے تدفین کر دی جاتی ہے، اس کا نہایت پاکیزہ طریقہ، اچھا طریقے ہو سکتے تھے اس کے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں اس کی اخلاقی حرمت بھی قائم رہے، یعنی دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے تدفین کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد دو چیزیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذرا چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ پھر عبادات کی نوعیت کی چیز ہے۔ اللہ کا نام لے کر، یہ تو اس کا تعبدی پہلو ہے، جانوروں کا تزکیہ، یعنی ہمارے ہاں اللہ کے نام پر بھی اگر جانور ذبح کر دیا جائے اور تزکیہ نہ ہو، یہ تزکیہ خاص اصطلاح ہے جانوروں کے معاملے میں، فرق صرف ذے اور ذال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے سے جانور کو ذبح ہونا چاہیے کہ اس کی رگ رگ سے خون نچڑ کر بہہ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ گوشت کو پاکیزہ بنانا۔ بحث کرتے ہیں لوگ اس میں، ابھی امام شافعی کا جو نقطہ نظر ہے وہ مغرب میں بہت مقبول ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا چونکہ جائز ہے، اس وجہ سے جیسا بھی ذبح کر دیا جائے، ہمارا تو مسئلہ ہے یہ، یعنی ہمارے ہاں تو یہ پرابلم ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے۔ چنانچہ یہ یہاں پر تو یہی زیر بحث آیا کیونکہ باقی چیزیں سنن سے متعلق، جیسے کہ میں نے اس کی تعریف کی تھی، تو یہیں سے ہم اس دوسرے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ قالب ہے، جسمانی وجود ہے، ظاہری وجود کہہ لیں،
اس کو پاکیزہ رکھنا، یہ اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہرحال اس دنیا کے اندر سے کچھ چیزوں کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، تو خور و نوش مسئلہ بن گیا، یعنی دوسرے درجے میں وہ بھی ایک جسمانی وجودی کا پہلو ہے، یعنی ایک تو ظاہر ہے، اس میں بھی اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے خبائث کو حرام کیا ہے، میں نے طیبات کو حلال کیا ہے، یعنی وہاں بھی الفاظ یہ اختیار کیے گئے ہیں، وہ چیزیں جن میں پاکیزگی نہیں ہے۔ اب کس چیز میں پاکیزگی نہیں ہے اور کس میں پاکیزگی ہے، تو قرآن مجید کو مسئلہ بنانا پڑا اس کو، اور میں اس کی تفصیل کروں گا وہاں جا کے، کہ اس کا ایک بڑا حصہ تو وہ ہے کہ جس معاملے میں خود فطرت انسانی فیصلہ کر دیتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ کے کراہت محسوس کرتے ہیں، یا کسی چیز کے گوشت کے معاملے میں ہمارے اندر کراہت ہوتی ہے، بعض چیزوں کھانے پینے میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ شعور دے کر بھیجا ہے، جس طرح نجاست کا اور پاکیزگی کا شعور دیا، اسی طرح کھانے اور پینے کی چیزوں میں کیا پاکیزہ ہے اور کیا پاکیزہ نہیں ہے اس کا بھی شعور دیا ہے۔ جہاں ابہام تھا اس کو باقاعدہ شریعت بنا کر دور کیا، لیکن اصول وہی، یعنی اصول ایک ہی ہے جس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ وہ واقعہ بیان کیا نا محمد علی جناح صاحب کے، قائد اعظم کے ایک سوانح نگار نے، کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مذہب کو میرے دسترخوان سے کیا تعلق ہے۔ کہیں جوانی کے زمانے میں آدمی بمبئی میں، مذہب کو میرے دسترخوان سے کیا تعلق ہے؟ مذہب کو دسترخوان سے تعلق ہے اس لیے کہ اس کا مقصود تزکیہ ہے، کیونکہ مذہب کا تصور واضح نہیں ہے، اس لیے سوال پیدا ہوا ہے مذہب میں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جب باہر آدمی جاتا ہے کہیں اور یہ سابقہ پیش آتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں تو یہ چیز پیش نہیں آتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا مصیبت ہے، کھانا پینا لیکن کھانا پینا ہمارا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اس وجود کو پاکیزہ رکھ کر اور آلودگی سے پاک لے کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، تو اس لیے کھانے میں بھی ہوگا۔ اسی پر آپ قیاس کر لیجئے کہ پھر اس کے بعد آگے بڑی تفصیلات ہیں جس کا تعلق شریعت سے تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اخلاقیات پر کو موضوع بناتے ہوئے، کہ نگاہ کی پاکیزگی اور گفتگو کی پاکیزگی اور کلام کی پاکیزگی اور تعلق کی پاکیزگی، یعنی ایک مسئلہ ہے پورا کا پورا جو ہر جگہ کا احاطہ کرتا چلا جاتا ہے دین۔ یہ یعنی وہ چیزیں ہیں جو پہلا حصہ جو ہمارے اس ظاہری وجود سے متعلق ہے، اس میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خور و نوش زیر بحث مجید میں، شریعت میں زیر بحث ہے، اس کے باب کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے اب اشارہ کر دیا مقصود اس وقت کوئی احکام کی تفصیل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق واضح کرنا ہے۔ تو خبائث ہم نہیں کھاتے، طیبات کھاتے، حلالن طیبہ، بار بار قرآن مجید اس بات بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے ہم اللہ کے حضور میں جانا ہے تو وضو کرتے ہیں، اچھا وضو میسر نہیں ہے تو پاکیزگی کا احساس قائم کرنے کے لیے تیمموا سعیداً طیبہ، پاکیزہ مٹی پر ہاتھ مار لو، لیکن اس احساس کے بغیر نہ رہو، یعنی اتنا زیادہ اس میں بھی دیکھیے اب سعیداً طیبہ، پاکیزہ مٹی، اس کے اوپر ہاتھ مار لو، ایک تاکہ تمہارے پیدا ہو کہ تم زندگی کے شعور کے ساتھ اپنے مالک، علامتی چیز ہے، لیکن وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس علامتی چیز میں بھی اصل چیز کیا ہے، یعنی ایک علامتی طہارت حاصل کر لینا، پاکیزگی حاصل کر لینا۔ سر اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مٹی سے تو آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ نہیں، وہ مٹی نہیں ملی جاتی، کہیں یہ کام نہ کر لیجیے گا، جھاڑ دیتے ہیں اس کو، اس کے باوجود مٹی تو لگتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ طیب ہے نا مٹی، پاکیزہ مٹی، یعنی مٹی گندی نہیں ہوتی، گندی ہوتی ہے، گندی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ مٹی کو کسی میز پر یا کسی ایسی چیز پر جو مٹی اس پر نہیں ہے، کوئی چیز ہے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ تو فقہ ہے نا، اب آپ زیر بحث لا رہے ہیں کہاں کہاں ہو جاتا ہے، میں تو آپ کو اس روح کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی اس وقت زیر بحث تیمم کا باب نہیں ہے۔ تو یہ تو جناب یعنی دو حصے مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بالکل واضح معیار سامنے آتا ہے، یعنی دین کا کنسرن کس چیز سے ہے، ظاہری چیزوں میں بھی اسی چیز سے ہے کہ کوئی چیز آلودگی کا باعث تو نہیں بن رہی، وہ پاکیزگی کو نشو و نما دے رہی ہے۔ اسی طرح خور و نوش میں بھی یہی چیز ہے، کھانے پینے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ان دو دائروں کے بعد اب ہم انسان کے باطن میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کا ایک ظاہری قالب ہے، پھر اس کے خور و نوش، وہ بھی اصل میں ہمارا اندرونی جسم ہے،
جس میں جا کے کچھ چیزوں نے ایک خاص عمل سے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پروسیس ہونا ہے، پھر ہمارے رگ رگ میں خون بن کر دوڑنا ہے، اور پھر اس کے بھی اثرات ہماری طبیعت پر اور ان چیزوں پر ہوتے ہیں. تو اس کو یہ چنانچہ دیکھیے کہ وہ میں نے سمجھایا تھا اس میں، اور ذکر و نوش میں آئے گا کہ سور کیوں ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا سبب جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اصل میں کس جگہ سے کیا جا رہا ہے معاملے کو. تو یہ ہم زیر بحث لائیں گے خور و نوش پر، لیکن اصول میں اس وقت میرے پیش نظر اس کا ریلیشن واضح کرنا ہے. تو اب آپ اندر جاتے ہیں انسان کے. جب آپ انسان کے باطن میں جاتے ہیں، نفس انسانی کا وہ حصہ کہ جس کو ہم دکھا تو نہیں سکتے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس کا شعور شاید اتنا شعور رکھتا ہے کہ اس شعور کی کوئی حد نہیں. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جسم کے کچھ حصے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت کی کوئی چیز نہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ اتنی نمایاں چیز ہے، اتنی واضح چیز ہے. آئینہ ایجاد کرنا پڑتا ہے چہرہ دیکھنے کے لیے، پشت دیکھنے کے لیے بھی کسی کو بلانا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنے اندرونی وجود کو اگر اپنے اندر تعمق کی نگاہ پیدا کر لیں پورا دیکھ سکتے ہیں، جز جز میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے گوشے گوشے کی سیر کر سکتے ہیں. وہ ہے تو ایک چمنستان معانی، لیکن اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نگاہوں سے چھپا ہوا نہ. ہر چیز نمایاں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آدمی بے نیاز ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں کہ ساری زندگی صرف آئینے میں اپنا چہرہ کر دیتے ہیں، لیکن ہے انسان کے اندر دیکھنے کا بھی ایک محل، اور اس کی جانب بھی رجوع کرنا چاہیے. تو انسان کا اندر، انسان کے اندر کو یا اس کے باطن کو یا نفس انسانی کے، آپ اس کو تعبیر کر لیجئے، اگرچہ مجھے تعبیر بہت پسند ہے، اس کے روحانی وجود کو. یعنی ایک اس کا جسمانی وجود ہے، اس کے دو پہلو ہو گئے، اس کا ظاہری قالب خور و نوش، پھر اس کے بعد اس کا ایک روحانی وجود ہے، اندر اس کے جو وجود موجود ہے، اس کا اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ نہ اس کو دکھایا جا سکتا ہے، نہ اس کی تحدید کی جا سکتی ہے، نہ آپ اس کو متعین کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں ایک پڑی ہوئی چیز ہے. اس معاملے میں ہم قاصر ہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ جب روبہ عمل ہوتا ہے تو تب اپنے کچھ آثار چھوڑتا ہے جس سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور عمل. یعنی آپ اپنی اندرونی شخصیت کا اگر جائزہ لیں تو کیا کرتا ہے نفس انسانی، جس سے وہ واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہ اگر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یا میں کسی چیز کو جان رہا ہوتا ہوں، اس کا ادراک کر رہا ہوتا ہوں. ادراک کی صلاحیت ہے جو سامنے آتی ہے، وہ ادراک کرنے کے عمل میں میرے سامنے نمایاں ہوتا ہے. اور یا عمل کی صورت میں وہ عمل کی صرف تعمیل کر رہے ہوتے ہیں اعضاء و جوارح. اصل میں تو وہ ایک محکم ارادہ پیدا کرتا ہے نا، اور اس ارادے کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے. تو یا میرا جو اندرونی نفس ہے وہ علم ہے، یا علم و ادراک ہے، یا وہ عمل ہے. تو علم اور عمل یہ اس کا مجموعہ ہے. ہر وقت جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ان دونوں میں سے کوئی کام کر رہا ہوگا، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ لازم و ملزوم سے ہیں، علم و عمل اسی میں ہے. یا تو کوئی چیز اس میں جانی جا رہی ہے، پہچانی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، تجزیہ ہو رہا ہے، دیکھی جا رہی ہے، آ رہی ہے، حواس سے گزر کے آ رہی ہے، وجدان سے آ رہی ہے، تعمق کے نتیجے میں نمودار ہو گئی ہے. تو جاننے کا عمل ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یا پھر اس جاننے کے عمل کو کسی عمل کے لیے ارادے میں بدل رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کرتا ہے وہ. اصل میں تو میرا ہاتھ نہیں عمل کرتا، یعنی اگرچہ بظاہر تو میں کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہوں، لیکن اصل میں یہ میرا نفس ہے جو اندر سے عمل کر رہا ہے، اور صرف اس کے احکام کی تعمیل کر دیتا ہے. یعنی جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ کر دیتا ہے. یہ اعضاء و جوارح اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، آلات ہیں، یہ خود عمل نہیں کرتے. تو میرا جو نفس ہے وہ اس کے دو پہلو ہے، اور انہی کا وہ مجموعہ ہے علم اور عمل. آپ ادراک کہہ لیں، آپ فہم کہہ لیں، آپ فکر کہہ لیں، یا علم اور عمل. علم اور عمل دو چیزوں کا مجموعہ ہے. علم میں آلودگی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. یعنی اس دنیا کے اندر مجھے جاننا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ جاننا ہے کہ میرا منتہا کیا ہے، یہ جاننا ہے کہ میری ابتدا کیا ہے، یہ جاننا ہے کہ کیا میں زمین سے اٹھ پڑا ہوں بغیر کسی خالق کے، یا ہے کوئی میرا بنانے والا، مجھے مٹی میں مل جانا ہے یا میری کوئی منزل ہے. یہ سارے سوالات نفس انسانی کے لیے علم اور ادراک کے سوالات ہیں. تو علم اور ادراک کے جتنے سوالات ہیں
ان کے اندر ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انسان اس کا کوئی جواب پا لیتا ہے. جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو والدین سے اس کا جواب پا لیتا ہے, وہ اپنے اساتذہ سے اس کا جواب اپنے ماحول سے پا لیتا ہے. وہ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو غلط ہے تو اصل میں آلودگی میں مبتلا ہو گیا ہے, یعنی اس کے اندر صفائی نہیں رہی, وہ جواب اب صاف نہیں ہے, اس کے اوپر پڑ گئی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید شرک کو نجاست کہتا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے؟ شرک اصل میں علم کی نجاست ہے, جو بعد میں عمل کی نجاست میں بھی بدل جاتی ہے. مرحلہ اولا میں تو وہ علم کی نجاست ہے, علم صاف نہیں رہا, پاکیزہ نہیں رہا. جب بالکل صحیح علم صحیح جگہ پر آ جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایمان ہے. یعنی ایمانیت کچھ نہیں ہے, علم کو آپ بالکل درست کر دیں, صاف کر دیں, ہر آلودگی سے پاک کر دیں تو وہ کچھ چیزوں کے, کچھ حقائق کے اعتراف میں بدل جائے گا, اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. یعنی حقائق کا اعتراف, ایک چیز حقیقت ہے. اب دیکھیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک عقیدہ ہے جیسے کہ عام طور پر ڈاگماز ہوتے ہیں, کسی کو منوا لینا ہے کوئی چیز, یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی علم کو بالکل درست جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا تو ایمانیات گویا فطرت کے تقاضے کے تحت نمودار ہو جائیں گی. صرف پاکیزگی مطلوب ہے. آپ تجزیہ کر کے دیکھیے کہ کس کس جگہ پر میرا علم اور میرا ادراک آلودہ ہو چکا ہے. قرآن مجید کو اب اس زاویے سے کبھی پڑھیے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے دو ہیں. قرآن مجید جو ہے اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, ہر شخص سے واقف ہے. اب سورہ فاتحہ کے بارے میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے البیان میں کہ یہ حقیقت میں بعثت محمدی کے لیے انسانیت کی دعا ہے. یعنی مسئلہ کیا درپیش ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ درپیش ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی ہدایت جن دو امتوں کو یعنی نمایاں طور پر حاصل ہوئی, ایک یہود اور ایک نصارہ, ان میں سے ایک ضالین ہو چکے ہیں اور ایک مغضوب علیہم ہو. یعنی انہوں نے ایسی گمراہی کیا چیز ہے, یعنی علم میں آلودگی آ گئی تو وہ اپنے علم کو آلودہ کر چکے ہیں اور وہ اپنے عمل کو آلودہ کر چکے ہیں. اور عمل کی آلودگی کے پیچھے چونکہ علم کی سرکشی ہے تو اس وجہ سے اللہ کا غضب ان پر ہوا ہے. تو یہ دو ہے اس وقت انسانیت. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ 500 عیسوی میں ایک ایسا انسان کہ جو حقیقت کی طلب میں تلاش میں سرگرداں ہے, قرآن مجید نے بیان کیا نا وجدک ضالا فہدی, ایک راستہ تلاش کرنے والا کھڑا ہے, راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے, تو اس کے سامنے کیا آئے گا؟ اس کے سامنے یہود آئیں گے, نصارہ آئیں گے. جب وہ دونوں آتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اس مقام پر پڑ گئے, ایک اس مقام پر پڑ گئے. آلودگی کا شعور ہے اس کو, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ان شوائب سے پاک راستہ بتا دے, کانٹوں سے پاک راستہ بتا دے, اس کے اندر نشیب و فراز نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا تھا نا کہ منہونی خطوط کھینچ کر کچھ بالکل سیدھا راستہ, اس کی تعریف اسی لیے یہ کی گئی ہے. تو سیدھا راستہ وہ پاکیزہ راستہ, یہ صراط طیب ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے ایک مقام پر قرآن میں, بڑی دل نواز تعبیر ہے کہ خدا سیدھے راستے پر پڑا ہوا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ تم جیسے ہی سیدھے راستے کے اوپر کھڑے ہوتے ہو تو آگے خدا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ خود صاف ہے, وہ خود پاکیزہ ہے, وہ خود حسن ہے, وہ خود جمال ہے, اس پہ خود کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اسی طرح ٹیڑھے راستے کو یعنی عوج کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہ بتایا ہے. اسی سے دین قیم کی تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید نے. یعنی یہ ساری اسی کی تعبیرات ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کے علم میں کوئی آلودگی باقی نہ رہے, علم میں کوئی نشیب و فراز باقی نہ رہے, علم بالکل راستی پر آ جائے, اس کا ادراک بالکل راستی. یہ منزل اول ہے, پہلی منزل یہی ہے. اس میں سب سے پہلا قدم یہی رکھنا ہوگا, اس لیے کہ میرا عمل اور میرا ارادہ جو میرے اندر سے پھوٹتا ہے وہ تو اصل میں میرے علم کا نتیجہ ہوتا ہے. جس چیز کو میں جیسے جانتا ہوں اس کے لحاظ سے میں عمل کروں گا. تو پہلی پاکیزگی اس کی مطلوب ہے. اور دین میں جتنے ایمانیات ہیں وہ اصل میں اسی کے شوائب کو دور کرتے ہیں, واضح کر دیتے ہیں, اور بالکل ٹھیک فطرت پر میں قائم ہو جاتا ہوں. اسی طریقے سے جو میرے وجود کا ربط پیدا ہوتا ہے خود میری اپنی ذات کے ساتھ, میرے پروردگار کے ساتھ, اسی طرح میرے اعزاء اقربا کے ساتھ, کیونکہ میں ایک دنیا کے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہوں, تو اس سے جو رویے وجود میں آتے ہیں میرے,
ان کا ایک پہلو تو یہ نا کہ مجھے ان رویوں کا اظہار کرنا ہے عمل میں، یعنی وہ میرا ہے، اس سے پہلے وہ علم بنتے ہیں، یعنی کیا ہے صحیح رویہ، صدق کیا ہے، امانت کیا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے پلیٹو کے ڈائلاگز پڑھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سقراط ان میں سے ایک ایک چیز کو زیر بحث لاتا ہے، یعنی یہی چیزیں اس کا اصل موضوع ہیں۔ نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، اس کا ادراک کیا جائے، جانا جائے اس بات کو۔ اگر یہ چیز ٹھیک متعین نہ ہو تو ہو سکتا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی کا کہیں جا کے کسی کھو میں تپسیا کرنا نیکی بن جائے، اس کا صحیح شعور یہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اخلاقیات کا ایک پہلو تو یہ کہ مجھے اپنانا کیا ہے، روبہ عمل کرنا ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اخلاقی اصول ہیں کیا چیز ہے کہ جو صحیح ہے، میری ذات کے بارے میں کیا صحیح ہے، پروردگار سے میرے تعلق میں کیا چیز صحیح ہے، تو اس کا صحیح علم۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ بنیاد ہے، یعنی اس کے اوپر گویا تمام چیزیں دین کی قائم ہیں۔ اسی وجہ سے حکمہ کے باب میں وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایمانیات، اخلاقیات، یعنی حقائق کیا ہیں ان کا اعتراف، رویوں کے معاملے میں اصول کیا ودیت کیے گئے ہیں ان کا اقرار۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں، ان سے اصل میں پھر ساری عمارت قائم ہوتی ہے، اٹھتی ہے اس کے نتیجے میں۔ یہ جو اخلاقی رویے ہیں میرے، یہ اخلاقی رویے جب روبہ عمل ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت ایسی ہے، یعنی انسانی نفس کی نوعیت ایسی ہے، اب ان کو عمل میں ڈھلنا ہے۔ جس وقت میرا ادراک عمل میں ڈلتا ہے تو اصل میں اگر تو ایسا ہو کہ میں اپنے علم کو درست کر دوں، اخلاقی اصولوں کا صحیح ادراک کر لوں، حقائق کا ٹھیک اعتراف کر لوں، اور اس کے بعد کوئی چیز میرے اندر اور نہ ہو جو متاثر کرنے والی ہو مجھے، تو ٹھیک عمل وجود میں آ جائے۔ لیکن میرے عمل کی نوعیت یہ ہے کہ اس کے محرکات ایسے رکھ دیے گئے ہیں کہ جن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی میرا جو عمل ہے یہ اصل میں مجرد ارادے کا ظہور نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جو روبہ عمل کرتے ہیں مجھے۔ تو وہ محرکات کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو مجھے آمادہ عمل کرتی ہیں، یا جن کی وجہ سے میں عمل کرتا ہوں، سبب کیا بنتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر صحیح علم کا کردار تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر معمولی ہے، لیکن اس سے زیادہ غیر معمولی کردار ان محرکات کا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کبھی کبھی جب نفس انسانی کا جائزہ لیا جائے کہ صحیح علم ایک خادم بن کر رہ گیا ہے، صحیح یا غلط جو بھی ہے وہ ایک خادم بن کے رہ گیا۔ اصل میں وہ محرکات ہیں جنہوں نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہوا ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ محرکات ایک طوفان کی طرح ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ استاد امام نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں عمل کے ان محرکات پر ایک نہایت نفیس باب لکھا ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے بہت مختصر سا ہے، اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نفس انسانی میں علم کے بعد جب علم ارادہ پیدا کرتا ہے اور وہ عمل میں بدلنا چاہتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ جیسے میں نے ایک بالکل صاف شفاف پانی کا گلاس لیا اور اب میں اس کو بہا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کو بہاتا ہوں تو گرد و پیش، ہوا، پانی، ابر، باران سب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ تنہا نہیں ہے کہ جس کو بہہ جانا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ محرکات، عمل کے محرکات کیا ہے؟ عمل کے محرکات، یہ محرکات ظاہر میں تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کو 5 بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ تجزیہ کریں اس کا، ظاہر اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو 5 بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں: ضروریات، خواہشات، شہوات، جذبات اور نفس ناطقہ۔ یعنی 5 محرکات ہیں جو مجھے آمادہ عمل کرتے ہیں، ورنہ میں ہوں گا ہی نہیں آمادہ عمل۔ اب ان میں سے ان 5 کو انہوں نے آگے وضاحت کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کا ہم تعارف حاصل کر لیں، کیونکہ اصل میں تو انسان کو اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے انسان، یعنی اسی کا مجموعہ ہے اس چیز کا۔ ضروریات سے ہماری مراد، انہوں نے لکھا ہے، ضروریات سے ہماری مراد زندگی کی وہ ابتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں، فراہم ہونے ہی پر ہماری ذات کی بقا منحصر ہے۔ یہ ضروریات انسان کو بہت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، محرک ہے نا عمل کا۔ مثلا اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے،
تن ڈھانکنے کے لیے لباس پہنتا ہے، خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرتا ہے، اسلحہ تیار کرتا ہے، موسم کی ناہمواریوں اور نامساعدوں تک کا مقابلہ کرنے کے لیے غذا کے ذخیرے جمع کرتا ہے، سردی، گرمی اور برسات کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکان بناتا ہے۔ یعنی یہ ضروریات ہیں، محرک عمل بنتی ہیں۔ اگر یہ مجھے لاحق نہ ہو، مجھے بھوک نہ لگے، تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف سوئے رہیں۔ اٹھیں، دنیا میں سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ خواہشات کی منزل ضروریات سے ایک قدم آگے ہے۔ مثلا کھانے پینے اور پہننے کی جہاں تک اصل ضرورت کا تعلق ہے، وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موٹے جھوٹے اور کھردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے گی نا۔ اسی سے آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ صوفیوں نے جس کو زہد کہا، زندگی کو اصل میں ضروریات تک محدود کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے لے جایا جاتا ہے۔ یہ خدا کے خلاف جنگ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بڑے سخت لب و لہجے میں اس پر کہا ہے، کل من حرم زینت التی اخرج لعبادہ، بہت سخت طریقے سے کہا ہے۔ تو یہ آگے بحث آئے گی۔ خواہشات کی منزل ضروریات سے ایک قدم آگے ہے۔ مثلا کھانے پینے اور پہننے کی جہاں تک اصل ضرورت کا تعلق ہے، وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موٹے جھوٹے اور کھردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی فطرت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ صرف کسی نہ کسی طرح پیٹ پال لینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں اور لذیذ مشروبات کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھاس ڈال دی، بھر لیا، فارغ ہو گیا۔ یہ نہیں ہے انسان کا معاملہ، یہاں نہیں رکتا وہ، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ وہ صرف تن ڈھانکنے ہی پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ آرائش و زیبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے۔ یعنی اتنا ہی نہیں ہے کہ کپڑا پہن لیا، چوگا لٹکا لیا، گیرو رنگ دے لیا، زعفرانی پگڑی باندھ لی، اتنا ہی نہیں ہے محض۔ وہ صرف تن ڈھانکنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ آرائش و زیبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے۔ وہ بناتا ہے، سنوارتا ہے اپنے آپ کو، لباس کی طرح طرح کی طرح ایجاد کرتا ہے۔ وہ صرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک چھت ہی نہیں چاہتا، بلکہ آراستہ و پیراستہ کوٹھیوں اور بنگلوں کی خواہشیں بھی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو عمل کرتے ہوئے دنیا میں۔ یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یعنی اگر معاملہ ضروریات تک ہوتا، خواہش محرک نہ ہوتی، تو دنیا بڑی سادہ ہوتی۔ تہذیب، تمدن سب معلوم نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جانور جتنے ہیں، وہ جس طرح پہلے دن کھونٹے پر بندھے ہوئے تھے، اب بھی ویسے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اپنی ضروریات تک محدود ہیں۔ بکری کو آج بھی آپ کسی بیری کے پاس کھڑا کر دیں، وہ خوش ہو جائے گی، ساری کائنات حاصل ہو گئی اس کو۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل انسان کی ان خواہشوں کی پیدا کرتا ہے۔ یعنی بلکہ سچ پوچھئے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل ان خواہشوں کی پیدا کرتا ہے۔ تعلیم و تہذیب اور تمدن و ترقی کے ناموں سے جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ سب انہی خواہشوں کے جلوے اور کرشمے ہیں۔ آرٹ اور صنعت و حرفت کے جو دیکھ رہے ہیں، سب کی خواہشیں کام کر رہی ہیں۔ آپ جائزہ لے کے دیکھیں اندر اتر کے، سب کی تہ میں یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں، یہی خواہشیں ہیں۔ اب یہ بہت غیر معمولی چیز ہے، اس کو سنیے۔ یہی خواہشیں جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کو وجود میں لاتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، تفوق اور غلبے کی کشمکش اور مقابلے اور تنافس کی کشاکش کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ اصل میں یہ ہے وہ سب۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ ہماری اس صدی میں جو 3-4 بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنا ایک منفرد فلسفیانہ نظام دنیا کو دیا ہے، جیسے مارکس ہے، جیسے فرائیڈ ہے، جیسے ایڈلر ہے، تو آپ یہ انسان کی جبلت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک ایک چیز کو گویا دام کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور دام ہم رنگ زمین بود گرفتار شدم۔ یعنی چونکہ دام زمین جیسا تھا تو میں اس میں اپنا پاؤں ڈال کے گرفتار ہو گیا۔ یہی چیز ہے، یہ خواہشوں سے پیدا ہوتا ہے سب کچھ۔ سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، ان میں سے کوئی چیز بھی بربنائے بیت نہیں ہے۔ آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز غیر معمولی محرک کی جگہ کھڑی ہے۔ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، مرنا نہیں چاہتا انسان، خواہ احرام مصر بنائے، خواہ تاج محل بنائے۔ یعنی اب اصل میں چونکہ مر جاتا ہے تو اپنی بقائے دوام کی خواہش کو اولاد اسی لیے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس موقع کے اوپر جو قرآن مجید نے مکالمہ نقل کیا ہے
کہ ابلیس نے آ کر کہا آدم کو کہ یہ اس درخت کا پھل کھا لو، اس کے نتیجے میں ملک لا یبلا حاصل ہو جائے گا، یعنی ایسی بادشاہی حاصل ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ ہے کہ دنیا قائم ہے، ورنہ آدم کب کے دفن ہو گئے ہوتے۔ تو سب سے نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، تفوق اور غلبے کی کشمکش، یعنی پھر انسان یہی نہیں رکتا، وہ دوسروں پر بھی ایک تفوق اور غلبہ چاہے۔ ایڈلر نے اس کو بنیادی چیز بیان کیا تھا نا کہ اصل میں تو تفوق کی خواہش ہے، جبلت ہے جو تمام اعمال کا محرک بنتی ہے اس میں، اور مقابلے اور تنافس کی کشاکش، یہ ہے اصل میں جو چیز وجود میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ شہوات، استاد امام لکھتے ہیں کہ شہوات کو اگرچہ خواہشات کے عنوان کے تحت بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محرک کی حیثیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں جو ابھرتی ہیں ان سب کی حیثیت اسی خواہش کے توابع اور لوازم کی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان نے وہ کیا کیا اقدامات کیے ہیں جو محض اس کی شہوات کے مظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بہت کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس بدیہی حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آج آرٹ میں، صنعت میں، ادب میں اور معاشرت و تمدن میں جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہی خواہش ہے جس کے اوپر تھوڑا سا پردہ ڈال کر ادب، افسانہ، کہانی، رومان سب کچھ وجود میں آتا ہے، اتنا کچھ بھی ہے یہی خواہش۔ اور مغرب سے تھوڑا سا اختلاف اب یہی کرتے ہیں نا مشرقی لوگ کہ وہ ذرا تھوڑا سا پردہ اور ہٹا دیتے ہیں، ورنہ محرک تمام ان چیزوں کا اور غیر معمولی محرک ہے۔ چونکہ یہ دیکھیے باللہ نے بھی یہ فقرہ لکھا ہے کہ جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرائیڈ نے بنیادی محرک جاننے کی کوشش کی تو اس نے اس پر انگلی رکھ دی، یہی وجہ ہے اس کی۔ یعنی جس طرح خواہشات میں تفوق اور غلبے کی خواہش میں کو بڑا غیر معمولی مقام حاصل ہے، تو ایک شخص نے اس پر انگلی رکھ دی۔ تین بڑے لوگ ہیں نا یہ، یعنی یہ تین بہت بڑے لوگ ہیں جو ان 2 صدیوں میں پیدا ہوئے اور جن میں سے ہر ایک نظام فکر وجود میں لایا ہے۔ یہ بحث بہت دور نکل جائے گی، ورنہ مغربی تہذیب کے بنیادی عناصر 3 ہی ہیں۔ اگر اس کے آپ بنیادی کا جائزہ لیں تو وہ 3 ہی ہیں، یعنی یہ متعین کرنے کی کوشش مارکس نے کی کہ بنیادی محرک کیا ہے۔ اس نے کہا ضرورت، بھوک، پیاس، ضرورت، اور ایڈلر نے متعین کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا تفوق کی جبلت، میں غلبہ پانا چاہتا ہوں دوسرے کے اوپر، یہی بنیادی ہیں۔ فرائیڈ نے متعین کرے جنس۔ تو اب انہوں چیزیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہوا، چونکہ مذہب تو اور خدا کی ہدایت تو ایک فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے نا، پیغمبر فیصلہ کر دیتا ہے کیا ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں مغرب ان تینوں کا آمیزہ بن گیا ہے، یعنی ان تینوں کا آمیزہ بن گیا ہے۔ اور اس کے اگر جس طرح ہمارے 3 جلیل القدر پیغمبر ہیں جس پر پوری تہذیب کھڑی ہے، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ، اسی طرح مغربی تہذیب کے بھی 3 ہی پیغمبر ہیں۔ بال نے غلط نہیں کہا جاوید نام، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، تو وہ بھی تینوں ہی پیغمبر ہیں۔ صاحب سرمایہ نبیل، یعنی یہاں پیغمبر بے جبرائیل، یعنی اس کے پیغمبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر ہے بے جبرائیل۔ تو یہ تینوں جو ہیں گویا اساطین ہیں، ستون ہیں تینوں۔ مغربی تہذیب کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے تو جس کی تہذیب در حقیقت 4 بڑی شخصیات جو ہیں ان سے پیدا ہوئی، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور گوتم بدھ۔ اس طرح مغربی تہذیب جو ہے وہ 3 پیغمبروں پر، یہی اس کے پیغمبر ہیں، انہی کا فکر اصل فکر ہے، یہی مختلف زاویے اختیار کرتا ہے، اور کبھی اس کی کاکٹیل بنا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ آدمی ہے اس کے، اور کبھی الگ الگ کر کے شیمپین اور اس کو الگ دیں، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی چیز۔ جذبات سے ہماری مراد، چوتھی چیز جو ہے وہ جذبات ہے۔ جذبات سے ہماری مراد محبت و ہمدردی، نفرت و عداوت، رشک و حسد، غیرت و حمیت اور غصے اور انتقام بات ہے نا، یہ انسان کے اندر بہت بڑا محرک۔ محبت، ہمدردی، نفرت، عداوت، رشک، حسد۔ دنیا میں صرف رشک نہ ہوتا اور حسد نہ ہوتا، بہت کچھ نہ ہوتا۔
غیرت و حمیت، غصہ اور انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں، یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اگر کبھی ظہور پالیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آدمی غصے میں جب پھنکار رہا ہو، دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جیسے ہی آدمی کے اوپر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے آخری درجے میں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، خواہش مغلوب ہو جاتی ہے، شہوت قریب نہیں پھٹکتی۔ کبھی آپ جائزہ لے کے دیکھیے انسان کا کیسا عجیب غلبہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو حمیت ہے، غیرت اور حمیت ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آدمی بیوی کو، بچوں کو، ضروریات، خواہشات ہر ایک کو چھوڑ کے میدان جنگ میں نکلنا جان دے دیتے۔ یعنی اگر اس کے اندر اتنی قوت نہ ہو تو آمادہ نہیں کیا جا سکتا اس کی طرف انسان کو۔ وہ عرب اس کو بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی عرب شاعر بیان کرتے ہیں نا کہ والمحسنات واضب الطہار، مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے پہ آتے ہو تو عربوں کے جنسی جذبے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور تمام خطے استوا کے قرب و جوار میں جتنی قومیں آباد ہوتی ہیں ان میں اس کی افراط ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کے باوجود تم جب غیرت و حمیت کے مواقع آ جاتے ہیں، بڑی شان بیان کر رہا ہے، تو پھر تمہاری عورتوں کے طہر، آپ اس تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس جذبے کے مغلوب ہونے کو بیان کیا ہے اس نے، والمحسنات واضب الطہار۔ یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی عمل پر ابھارنے میں ان جذبات کو نہایت مؤثر عامل کی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کے بہت سے بھلے اور برے کام انہی جذبات کے مظاہر ہیں۔ ان کی مثال بھاپ کی سی ہے۔ بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، اگر کنٹرول میں نہ رکھا جا سکے تو اس سے بہت سے خطرات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت ہیں، بشرطے کہ انسان ان پر قابو رکھ سکے، اور اگر ان کو قابو میں نہ رکھ سکے تو پھر ان سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں۔ یعنی دنیا کی ساری ہلاکتیں، دنیا کے سارے فسادات، یہ اصل میں یہیں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی انسان نے کبھی کسی دوسری چیز کے تحت قتل و قتال اور فساد نہیں برپا کیا، وہ ہمیشہ جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ضروریات اگرچہ بڑی ناگزیر چیز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جذبات شامل نہ ہوں تو وہ بھی اس پر انسان کو آمادہ نہیں کرتی۔ اور آخری اور پانچویں چیز نفس ناطقہ یا روح ملکوتی ہے۔ اس سے ہماری مراد یزدانی ڈیوائن اسپارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے، اور جس کو قرآن مجید میں نفخت فیہ من روحی کے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی نور یزدانی سے مشرف ہونے کے بعد انسان فرشتوں کا مسجود بنا۔ اس میں کچھ تعبیرات ایسی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا مولانا کی، لیکن بہرحال لکھا انہوں نے۔ یہی چیز ہے جس سے اس کو خیر اور شر کی معرفت حاصل ہوئی، اور اس میں اعلیٰ اقدار کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ نور چونکہ انسان سے نہیں بلکہ آسمان سے ملا ہے، اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے۔ یعنی میرے اندر ایک بڑا داعیہ موجود ہے، جو داعیہ جب پیدا ہوتا ہے میرے اندر تو میں اوپر کو جاتا ہوں، جبکہ اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ نیچے کو لاتی ہیں۔ اسی سے اصل میں تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید نے احسن تقویم اور اسفل السافلین کی، نیچے جاتا ہے آدمی۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں سرچشمہ یہی ہے۔ نور کی وجہ سے انسان عقل کی رہنمائی سے نوازا گیا، وحی و الہام کی ہدایت کے لائق ٹھہرا۔ یہ ایک ملکوتی محرک ہے جو انسان کو اعلیٰ کاموں پر ابھارتا ہے، اور جب انسان کوئی اعلیٰ کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کرتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو اس برے کام پر اس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو نفس لوامہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کو ایک روز جزا و سزا کے ثبوت میں ایک اہم انفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ جو لوگ ڈارون کے مادہ پرستانہ نظریہ ارتقاء کے اندھے بہرے معتقد ہیں، وہ انسان کے اس باطنی نور سے بالکل بے خبر ہیں، اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بہت سے میلانات کی یا تو سرے سے کوئی توجیہ ہی نہیں کر پاتے، یا کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہ آخری بات جو ہے، اس کے اوپر کی تعبیر پر میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، اس میں مجھے زیادہ اختلاف ہے، لیکن جو آخری بات ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ضروریات، خواہشات، شہوات، اس کو نام آپ کوئی دے لیں،
ان سے الگ انسان کے اندر ایک نہایت غیر معمولی چیز موجود ہے جو روک بھی دیتی ہے، بتا بھی دیتی ہے، سجھا بھی دیتی ہے، اٹھا بھی دیتی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود اس کو آپ نہ جذبے سے تعبیر کر سکتے ہیں، نہ شہوت کر سکتے ہیں، نہ خواہش سے تعبیر کر سکتے ہیں، نہ ضرورت اور جبلت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہے یہ چیز انسان کے اندر، یہ اس کو نام دینا چونکہ مشکل ہے تو انہوں نے اس کو نفس ناطقہ کا نام دے دیا، روح ملکوتی کا نام دے دیا، جبکہ اس سے کچھ ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن ہے یہ انسان کے اندر ایک چیز جس کو بعض اوقات لوگ وجدان کی رہنمائی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو نفس کے اندر خیر کے الہام سے، خیر و شر کے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے ان سارے پہلوؤں کے ساتھ، ان سب پہلوؤں کے ساتھ، یعنی ضروریات کے ادراک، خواہشات کی یورش، شہوات کا غلبہ، جذبات کا ہنگامہ، اس سب کے ساتھ اگر آپ انسان کا جائزہ لے کے دیکھیں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس سب کچھ کے بعد بھی کچھ ہے باقی جس کو انسان کہنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ہے کہ جیسے یہ سب عوارض ہیں، اصل کہیں پڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ جب جائزہ لیتے ہیں اپنے اندر کا تو یہ سب عوارض ہیں، ایسے لگتا ہے سب عارضی چیزیں ہیں، یعنی یہ لواحق ہیں اس کے۔ مجھے کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے نفس کی بھی ایک ذات ہے اور کچھ اس کے خصائص ہیں، تو وہ جو ذات ہے اندر وہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑی ہے مقام کے اوپر، میں اس کا ادراک رکھتا ہوں، ہر انسان اس کا ادراک رکھتا ہے اگر ذرا اس پر غور۔ یہ عمل کے محرکات ہیں، یعنی یہ چیزیں مجھ کو روبہ عمل کرتی ہیں، میرے اندر ارادہ پیدا کرتی ہیں اور مجھے اس پر ابھارتی ہیں کہ میں یہ کروں۔ لیکن سر آپ نے ضروریات اور خواہشات میں علم کا ذکر نہیں کیا، جی جاننے کا ذکر نہیں کیا کہ انسان کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ جانے۔ جو انسان کا علم حاصل کرنا ہے، اعتراف حقیقت کرنا، وہ اصل میں اسی پانچویں چیز جو ہے اس کا ایک عمل ہے۔ یعنی میرے جو یہ جذبات ہیں یا خواہشات ہیں یا شہوات ہیں، یہ ہم دیتے ہیں، لیکن میرے اندر جو اصل شخصیت ہے میں علم و ادراک کرتی ہے، اور شاید میرے ارادے کا منبع بھی وہی ہے، یعنی وہیں سے اٹھتا ہے، زجر بھی وہی کرتی ہے، توبیخ بھی وہی کرتی ہے، وہ ان کے پھر نیچے چھپی ہوئی ہے۔ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے، میں اس اختلاف کا بہت تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ جیسے یوں نہیں ہے کہ 5 محرکات ہیں، یعنی محرکات تو یہ 4 ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ذات بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تحریک کرتی ہے، لیکن وہ تحریک کرتی ہے صحیح علم کی، وہ تحریک کرتی ہے صحیح عمل اور ارادے کی۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جی ضمیر کس کو کہتے اس کو کہہ لیں، اس کے ایک فنکشن کا نام، لیکن وہ جو ذات ہے میرے، یعنی یوں سمجھ لیجیے میرے اندر جو چیز صحیح علم کی محرک بنتی ہے اور صحیح ارادے کی محرک کرتی ہے وہی ہے، اور اس کو وہ بند ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ صحیح علم اور صحیح جذبے، صحیح علم اور صحیح عمل کی تحریک پیدا کر کے آگے بڑھتی ہے، تو یا ضروریات دامن پکڑ لیتی ہیں، یا خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں، یا جذبات راہ کھوٹی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں اصل میں ایسے لگتا ہے کہ عوارض کی نوعیت رکھتی ہیں۔ خیر میں جب اس کو خود لکھوں گا تو انشاءاللہ اس پہلو کو واضح کر دوں گا۔ وقت سے ختم ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ اب ہم دوسرے دنیا میں داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ گویا یوں سے محرکات۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس نے پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان کے علم و عمل کے لیے کیا ہدایات دی ہے، اس کے تزکیے کے لیے کیا ہدایات دی۔ یہ آف دا اسپاٹ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا، وہ یہ تھا کہ جو جس کو آپ انسان کا اصل وجود کہہ رہے ہیں اور یہ جو انسان کا قالب ہے، اس کے درمیان رابطہ کیسے ہے؟ یعنی میں جس طرح سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا انسان جو ہے وہ پورا وجود ہی اصل نہیں ہے، کیا یہ دو وجود ڈسٹنکٹ فارمز میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور کوئی رابطے کی صورت بنتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی فزیکل چیز ہے، کیا دماغ ہے جس سے وہ رابطہ وجود میں آتا ہے، یا نہیں، دماغ جو بھی اعضاء ہیں وہ اصل میں اس کے ظہور کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی قالب کی حیثیت آلات و جوارح کی ہے۔ قالب کی حیثیت آلات ہے، تو پھر اقبال نے اس پہ سوال اٹھایا نا، یہ اول اور اس کا جواب دیا ہے، جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر میں ہے۔ کوئلے کو آپ نے جلا دیا، جلانے کے بعد اب اس کے اوپر راکھ آنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی کبا بن جاتی ہے،
اگر کوئی لوگ کہتے ہیں ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، اس کو بیان کی، جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر سے. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی جس دن یہ مسئلہ سلجھ گیا کہ یہ ہے کیا ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایک چیز انسان دریافت کر لے تو پورا نظم کائنات تبدیل ہو جائے گا. اس لیے پرٹیننٹ ہو جاتا ہے یہ سوال کہ یعنی جب مثال کے طور پر انسان پر بزرگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی روح کیا، روح میں صرف وہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ فار دا لیک آف بیٹر ایکسپریشن میں استعمال کروں گی کہ کیا روح بوڑھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، یعنی اس کے عروبہ عمل ہونے کے آلات و جوارح جسم میں رکھے گئے ہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی میں نے جس طرح عرض کیا کہ دیکھیے وہ ایک ذات ہے، اس ذات کے کچھ عوارض ہیں جو اس کو لاحق ہو گئے ہیں. وہ عوارض جتنے بھی لاحق ہوئے ہیں ان میں ضروریات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جسم سے متعلق ہے، شہوات کو دیکھیں تو جسم سے متعلق ہے، خواہشات میں البتہ بعض چیزیں اور جذبات میں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندرونی عوارض ہیں. تو وہ جو اصل ذات ہے وہ ایک ہی جگہ کھڑی رہتی ہے، یہ عوارض ہیں اس کے جتنے بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ عوارض جو ظہور پذیر ہوتے ہیں تو جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں. جسم مزمل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کسمسانا شروع کر دیتی ہے. ساتھ ہی ایک اور کیفیت ہے جس کو ہم انکانشیسنیس کہتے ہیں، یعنی اس میں جسم بھی ویسے ٹھیک ہوتا ہے لیکن دماغ کا رابطہ جو ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح مثال کے طور پر یہاں سے بلب اتار دیا جائے نا تو آپ پھر بجلی کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس کے ظہور پذیر ہونے کا ذریعہ ہے، حالانکہ بلب تو بجلی نہیں ہے. تو پھر وہ دماغ ہی ہے اس کے اور سب سے بڑا ذریعہ دماغ، یعنی وہ اصل میں دماغ ہی سے کنٹرول کر رہی ہے جسم کے ساتھ اس کے. یعنی وہ کہاں پائے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ جب رابطہ پیدا کرتی ہے تو جو واسطہ اور ذریعہ اس کا جبریل دماغ ہے، رابطہ پیدا کرتی ہے.